بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کن لے ولیک الحجۃ ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل ساعۃ ولیا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا حتی تسکنہ ارضک طوعا وتمتعہ فیہا طویلا برحمتک یا ارحم الراحمین۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ السلام علیکم کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان۔ بہلول سیریز کی ایک اور دلچسپ حکایت کے ساتھ آج کی ویڈیو میں یہ حکایت کچھ اس طرح ہے۔ وہب بن عمرو بچوں کے ہجوم میں بچہ بنا ہوا دیوانوں کی سی حرکتیں کرتا بالآخر ایک ویرانے میں آن اترا۔ وہ بچوں کے ساتھ دوڑ کر ہانپ گیا تھا اور کچھ تھکاوٹ بھی محسوس کر رہا تھا۔ وہ اپنے عصا کے فرضی گھوڑے پر سے اترا اور بچوں سے بولا، میرا گھوڑا تھک گیا ہے، اسے بھوک بھی لگی ہے، اب یہ آرام کرنا چاہتا ہے۔ اس نے عصا کو گھوڑے کی طرح چمکار کر کھنڈر کی شکستہ دیوار کے ساتھ کھڑا کر دیا۔ بچے کھلکھلا کر ہنس پڑے۔ اے وہب، کیا تمہارا گھوڑا گھاس کھاتا ہے؟ ہاں، یہ تمہاری عقل کے ساتھ ہر روز گھاس چرنے جاتا ہے، وہب نے شوخی سے جواب دیا۔ اور یہ پانی بھی پیتا ہے؟ ایک اور شریر بچے نے سوال کیا۔ ہاں، یہ پانی بھی پیتا ہے، مگر تمہارے خلیفہ کے پیمانے میں، وہب ہنسا۔ بچے بھی اس کی ہنسی میں شریک ہو گئے اور مچل مچل کر بولے، وہب، ہمیں بھی اپنے گھوڑے کی سواری کراؤ۔ وہب نے انہیں پرے دھکیلا، خبردار کوئی قریب نہ آئے، میرے گھوڑے کا مزاج شاہانہ ہے، کسی کو لات مار دی تو مجھے نہ کہنا۔ بچے ہنسنے اور تالیاں بجانے لگے۔ وہب نے دیوار کے ساتھ ٹیک لگا لی اور گہرا سانس لے کر بولا، اچھا دوستو، اب مجھے کمر سیدھی کرنے دو اور تم اپنے اپنے گھروں کو جاؤ۔ بچے کچھ دیر اس کے ساتھ چھیڑ خانی کرتے رہے۔ جب وہب نے ان کی طرف کوئی توجہ نہ دی تو وہ ایک ایک کر کے اپنے اپنے گھروں کو لوٹ گئے۔ وہب نے اسی کھنڈر میں ڈیرا جما لیا۔ اس کے گھر والے پریشان ہوئے، اس کے عزیز رشتہ دار اکٹھے ہوئے اور کچھ لوگوں سے پوچھتے معلوم کرتے اسی کھنڈر تک آ پہنچے جہاں وہب نے بسیرا کیا تھا۔ دیکھا کہ وہ ننگی زمین پر اپنے بازو کا تکیہ بنائے چین کی نیند سو رہا ہے۔ اس کی یہ حالت دیکھ کر اس کے عزیزوں کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ کچھ اظہار افسوس کرنے لگے، ایک نے جھک کر اس کا شانہ ہلایا، وہب، وہب اٹھو، جنون کی اس نیند سے جاگو، آنکھیں کھولو۔ وہب ہوشیار ہوا اور اس نے نیند سے بھری آنکھیں کھول کر اپنے چاروں طرف جمع شناسا چہروں کو دیکھا جن پر دکھ اور تفکر کی لکیریں تھیں۔ وہ ہمدردی سے اس کی طرف دیکھ رہے تھے۔ کیا بات ہے؟ وہب نے اٹھ کر بیٹھتے ہوئے کہا۔ وہب اٹھو، گھر چلو، ایک عزیز نے قریب بیٹھ کر اس کی عبا سے گرد جھاڑتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو گھر ہے۔ وہب نے کھنڈر کی ٹوٹی ہوئی دیواروں کی طرف اشارہ کیا۔ بھلا اس میں کیا کمی ہے؟ نہ ہمسائے کا جھگڑا، نہ مالک مکان کا خوف، نہ دربان کی مصیبت، نہ چور کا ڈر۔ کیسی باتیں کر رہے ہو وہب؟ کوئی انسیت سے بولا۔ میں تمہاری زبان ہی تو بول رہا ہوں، وہب نے جواب دیا۔ تمہاری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، کوئی بولا۔ میری طبیعت بالکل ٹھیک ہے، میں بہت مزے میں ہوں، وہب نے کمال بے نیازی سے جواب دیا۔ نہیں، تم بیمار ہو، تمہیں علاج کی ضرورت ہے، کسی عزیز نے اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ بیمار تو سبھی ہیں، علاج کی کسے ضرورت نہیں، وہب ہنسا اور رازداری سے بولا، خود ہی کہو، کیا خلیفہ، کیا وزیر، کوتوال کو اور کیا دروغہ، ان میں سے کون ہے جسے علاج کی ضرورت نہیں؟ ہماری بات سمجھنے کی کوشش کرو، یہ جگہ تمہارے شایان شان نہیں۔ اس کے رشتہ دار پریشان ہو گئے۔ بھلا یہ میرے شایان شان کیوں نہیں؟ یہ خلیفہ کے محل سے تو بہتر ہے کہ روز محشر مجھ سے اس کے بارے میں کوئی باز پرس تو نہیں ہوگی۔ اس کے رشتہ دار زچ ہو گئے۔ انہوں نے بہتری کوشش کی
کہ اسے گھر لے جائیں اور اس کے جنون کا کچھ علاج ہو جائے، لیکن وہ قطعاً رضامند نہیں ہوا۔ تو کنیزان زہرا و منتظرین امام زمان، آپ نے دیکھا کہ کس طرح بہلول، جس کا اصل نام وہب بن عمرو تھا، وہ کیسے اس نے زندان میں امام موسیٰ کاظم سے ملاقات کی، اور جب ان سے ملاقات کی تو امام نے اسے ایک اشارہ جو دیا، اور صرف ایک لفظ جیم ایک کنکری پہ لکھ کے دیا، جس سے اس پر منکشف ہوا کہ جنون، اور اس نے اپنے آپ پر جنون طاری کر لیا۔ کس طرح اس کے رشتہ دار اسے ملنے کے لیے آتے ہیں اور اسے واپس لے جانا چاہتے ہیں، لیکن وہ نہیں جاتا۔ ایک اور ویڈیو کے ساتھ بہلول کے دیگر حالات زندگی اور اس کی دلچسپ حکایات کے ساتھ انشاءاللہ پھر حاضر ہوں گی۔ امید کرتی ہوں آپ سب اپنا بہت خیال رکھیں گے۔ میں دعا گو ہوں، امام زمانہ آپ تمام مومنین و مومنات کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں، الہی آمین۔ امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل کے لیے بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرجہم۔